الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسول من لا نبی بعدہ کنت نبیا وآدم بین الطین والنار اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی بالکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسولا ونبيا من الصالحين قال الله تبارك وتعالى في كلامه قال إنما رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قال الله تبارك وتعالى في كلامه وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قوت عشق سے ہر قصد کو بالا کرتے قوت عشق سے ہر قصد کو بالا کرتے دہر میں اسم محمد سے اجالا کرتے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعثمان ذي الكرم مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی وقت تبری نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین
مسکین غزالی نہ رہی، مسجد مدسی جانا ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے وہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حضور، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حضور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یاد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل وعلا شانہ اتم برہانہ ما اعظم شانہ، واجب الوجود قادر مطلق علی کل شیء قدیر ذات کی بے حمد و پایاں بے حساب کتاب حمد و ثنا، رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور سید انس و جان محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ سربت پناہ میں ہدیہ عقیدت و سلام پیش کرنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں ہی التجا ہے، اے خاصہ میں وصول وقت دعا ہے، اے خاصہ میں وصول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آقی کیا، مسلمانوں پہ کیا دن آ گئے ہیں، مسلمان کس امتحان میں آ گیا ہے، کفر کس قدر ظالم جابر ہو گیا ہے۔ افسوس یہی ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں کرتا ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سیاں جاتا ہے، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، آبادیاں سنسان ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اسلامی ممالک کے سربراہان کو کیا چپ سادگی ہے، کیوں خاموشی لگ گئی ہے، کیوں ضمیر نہیں جاگ رہا ہے؟
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کا غلبہ تھا، عزت دین تھی، اسلام کے نام لیوا، اسلام پہ مر مٹنے کو، جان کی بازی لگا دینے کو اپنا شعار سمجھتے تھے۔ کہ آج کیا ہوا فلسطین پہ؟ کیا اقوام متحدہ سو گئی؟ آج ان کے ضمیر کہاں گئے جو کہتے ہیں ہمدردی، انسانیت؟ کہ اسپتالوں میں اسرائیل نے ٹینک ڈال دیا، اسپتالوں وارڈ کی تلاشی لے لے کر بچوں کو ذبح کیا جاتا۔ نہ تھے فلسطینیوں پہ بمباری، اور وہ بمباری جو اقوام متحدہ کے قانون میں بھی جرم ہے، لیکن کون پوچھے؟ بس اے خاصان رسل وقت کے دوران اللہ کے حضور گڑ گڑانے کا وقت ہے، اس سے معافی کا وقت ہے، اس کی بارگاہ میں التجا کا وقت ہے۔ کریم تو بڑا بے نیاز ہے، تمہیں اپنے محبوب بڑا لاڈلا ہے، تمہیں حضور کی امت سے بڑا پیار ہے۔ ہم سے آکار ضرور ہے لیکن غدار نہیں، حضور کے وفادار ہیں۔ مچھروں سے لشکر نمرود کو مروانے والے رب، ابابیلوں سے ابرار کے لشکروں ہاتھیوں کو مروانے والے رب، مکڑی سے جانب تلوار کر گھاٹ کے جانے پہ محبوب کی حفاظت کرنے والے رب، یوسف کو پانی میں تخت لگا کر بچانے والے رب، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچانے والے رب، موسیٰ اور اس کی قوم کو دریا سے نجات دینے والے رب، مہربان رب فلسطین پہ مہربانی کرے، مسلمانوں پہ رحم کی نظر فرما دے۔ وطن عزیز کیا لگے کسی کو، پھل کے بچے بھوکے مرتے رہیں کیا لگے، بھوک و افلاس سے تنگ ماں باپ اولاد سمیت نہروں میں کود کر جان دینے تمہیں کیا لگے، روز خودکشیاں ہوتی رہیں تمہیں کیا لگے، آخر ایک دن خدا کی عدالت لگنی ہے، دربار خداوندی میں پیش ہونا ہے، حساب دینا ہوگا۔ آج سوچ لو کہ جس دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ کسی کا مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، وہ قیامت کا دن عدالت خداوندی ہوگی۔ بس اسی پہ اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ میرے کریم، ہم تجھے بھولے ہیں تو ہمیں نہ بھول جا، ہم تیرے دروازے سے دور ہو گئے، اسی کا مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، آبادیاں نیز نابود ہوتی جا رہی ہیں، تمہیں کرکٹ کی لگی ہے۔ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے،
یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی ہے۔ میں نے گزشتہ 3 جمعہ ربیع ثانی شریف بھی گزر گیا ہے، جماعت الاول آ گیا ہے۔ گرو سیدنا و شیخنا غوث اعظم محی الدین حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر سے ربیع ثانی کا جمعہ شروع کیا تھا۔ غالباً 4 دن گزر گئے۔ آج اس حقیقت کی طرف پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دونوں طرف سے ہم افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے۔ خرابیاں دونوں طرف آتی ہیں، ایک طرف نہیں ہے۔ خرابیاں دونوں طرف آ گئی۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کو مانتے بھی ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں پہچان ہی نہیں۔ میں نے اس پہ کچھ عرض کر چکا ہوں، مزید اس پہ بحث نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کا کامل بندہ، اللہ اس کو کیا قدرتیں دیتا ہے، کیا طاقتیں دیتا ہے، کیا شانیں دیتا ہے، کیا عظمتیں دیتا ہے۔ میں نے ابھی قرآن پاک کی چند آیات پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، نبی سیدنا زکریا علیہ السلام، 3 پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 38-39 میں جو میں نے تلاوت کی۔ 38-39 آیت مبارکہ سورہ آل عمران 30 پارہ۔ اللہ اپنے پیغمبر کا بیان فرما رہا ہے۔ ہنالک دعا زکریا قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال ہو گئی۔ 120 سال۔ آپ کی زوجہ مطہرہ کی عمر مبارک ہو گئی 98 سال۔ 98 2 کم 100 سال۔ بظاہر اولاد کے ہونے کے آثار ختم ہو گئے، مایوسی ہو گئی۔ اس عمر میں اولاد ہونا ناممکن ہے، لیکن رب کے ہاں کوئی چیز ناممکن ہے۔ ایک مرتبہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بارگاہ رب العالمین میں التجا کی، رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، یا اللہ پاک اولاد دے، رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ۔ اگر توفیق ہو نا رب سے اولاد مانگنے کی، نیک مانگا کرے۔ ایسی بدبخت اولاد نہ ہو جو اپنے ماں باپ کا کاٹے کاٹنے لگ جائے، ماں باپ کے ہاتھ اٹھانے لگ جائے۔ ایسی بدبخت اولاد نہ ہو جو اپنے ماں باپ بوڑھے کو گھر سے نکال دے۔ ایسی اولاد نہ ہو جائیداد کے لیے اپنے ماں باپ کو ذبح کر دے۔ رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، نیک اولاد، انک سمیع الدعاء، اے کریم تو دعاؤں کا سننے والا ہے، جاننے والا ہے، میرے دل کے بھار بھید کو جانتا ہے، میرے دل میں چھپا ہے کیا امیدیں، کیا آسیں اولاد کی جو لیے بیٹھا تو جانتا ہے۔
فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. ہوا یہ تھا جناب زکریا علیہ السلام حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم، دنیا جہاں کی 4 افضل و اعلیٰ مرتبے و مقام والی عورتوں میں سے ایک ہے. آپ کی والدہ کا نام تھا حنا، حضرت مریم کی والدہ کا نام تھا حنا، باپ کا نام تھا فاقوزہ. وہ بھی بوڑھے ہو گئے. ایک دن چڑیا کو دیکھا، حضرت مریم کی والدہ حضرت حنا نے چڑیا کو دیکھا اپنے بچوں کے ساتھ دانا چن کا اسے دے رہی. وہ شفقت، وہ محبت، وہ پیار، وہ انداز دیکھ کر دل بھرا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار تو اولاد دینے پہ قادر ہے، تو دے سکتا ہے نا مہربان رب، اولاد دے، میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہوں. یہ سارے قرآن پاک سورہ نام کی آیات پاک ہیں. اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے. ہم نے تو بڑی منتوں سے، تعویذ گنڈوں سے، بڑی دعاؤں سے بیٹے لیے ہیں امریکہ کے لیے. ہم نے دین کے لیے رب سے اولاد مانگی نہیں. اس کو وہاں بھیجیں، اس ملک چلا جائے گا، اس ملک چلا جائے گا، بڑی کوٹھی ہوگی، بڑی کار ہوگی، بڑی شان و شوکت ہوگی. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری قبر کا چراغ حضور علیہ السلام کی محبت کی شمع دل میں جلا. یہ کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت مریم عطا کر دی. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. والدہ پریشان ہوئی کہ خدمت کے لیے تو لڑکا چاہیے تھا، اللہ نے لڑکی دے دی ہے، بیٹی دے دی ہے، لیکن نظر مانی تھی. حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت پناہ میں شیر خدا ہے، علی مرتضیٰ ہے، فاتح خیبر ہے، حسن و حسین کے ابا جان ہے. حقا حسین پاک کو بخار ہے، حسین پاک کو بیمار ہو، بخار ہو. میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی حضور روزوں کی منت مانو، اللہ میرے بیٹے کو شفا دے. یہ سورہ دہر 29 پارہ پڑھ لینا، سورہ دہر 29 پارہ. ہم نے تو کبھی بیماری میں پھر بھی ٹھکنے کی، اللہ کے حضور کبھی سوچا بیمار ہو جائیں، یا اللہ ہم کسی غریب کو دیں گے، کسی یتیم کو دے دے، مہربانی کر دے، خانہ خدا میں دے دیں گے، مہربانی کر دے، کسی طالب علم کو دے دیں گے، مہربانی کر دے. نا یہ تو ہم نے کنجروں کے لیے دولت اکٹھی کی ہے نا. ہم نے ان پہ پھینکنی ہے شادیوں پہ. ہاں جی، ان پہ پھینکنی ہم نے شادیوں پہ، اور اپنی بیٹیوں کو ننگا نچانا ہے. نچلی ساری رسمیں دین کی رہتی ہیں، اللہ یاد ہو گئی. نظر مان لی. ہم نے کیا سوچا؟ غور کریں. میں ایک بات پہ آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، بڑی گہرائی میں عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی مصیبت آ جائے
نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنا عمل کیا تھا، قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے؟ ذرا قرآن پڑھیں نا، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم دوسرا پارہ 3 رکوع کھولے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جب کوئی محبوب خدا علیہ السلام کو پریشانی آتی، اللہ کے محبوب علیہ السلام 2 گانا ادا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل پڑھ کر اپنے دامن کو اس کی بارگاہ میں پھیلا دیتے، اپنے ید اللہ والے رسالت کے گورے گورے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے، مالک کرم نوازی کرتے۔ یہ طریقہ آج امت کیوں بھول گئی؟ واپس آئے دین میں، کامیابی ملے گی۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا، اچھا زکریا علیہ السلام نے دعا کی، دیکھا کہ حضرت مریم اپنے عبادت خانے میں عبادت و ریاضت میں لگی رہتی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر مانی تھی۔ اب وہ عبادت و ریاضت میں شب و روز گزرتے ہیں، شب و روز عبادت و ریاضت میں گزرتے ہیں۔ تو دل میں خطے کا اچانک زکریا علیہ السلام نے ان کے حجرہ پاک میں بے موسم پھل، بے موسم تازہ پھل، بے موسم تازہ پھل، بس رب کا کرنا تھا، دل میں خیال آیا۔ اور کریمہ جب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، زکریا کو اس عمر میں اولاد نہیں دے سکتا؟ مہربان ذات ہے نا۔ بس یقین مانے، جب دل سے نکلتی ہے تو اثر لگتی ہے۔ ہم تو رب سے مانگتے نہیں، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ ہم تو دکھاوے کے لیے ریاکاری کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، بڑا خوابہ بڑیاں دعاؤں، کوئی فائدہ نہیں۔ دکھاوے کی، ریاکاری کی یہ دعائیں ہیں، دل سے نکلتی ہے تو اثر کرتی ہے، آسمان کو چیر کر اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ یا دل سے مانگ تو صحیح، کبھی بے نیاز کے دربار میں، کبھی سحر آگاہی میں، نیم شب چشم بدر اس کی بارگاہ میں کبھی کبھی جھکا کر ہاتھ اٹھا کر کبھی مانگ تو صحیح، دیکھ رب دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا شان کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، مجھے اولاد نہیں دے سکتا، مہربانی کر دے۔ بتا دے 120 سال عمر مبارک، 98 سال اماں جی کی عمر مبارک۔ اللہ رب العالمین ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ زکریا ابھی محراب میں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ ابھی وہی کھڑے تھے، ابھی وہی کھڑے تھے کہ رب نے کہا اب مبارک ہو تمہیں، بشارت تو تمہیں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تمہیں یحییٰ بیٹے کی بشارت دیتا ہے۔ اللہ تمہیں یحییٰ بیٹے کی، میں بڑی تفصیل میں جانا نہیں، وقت بڑے نازک ہو گیا، کم رہ گیا، آیات بھی بہت بڑی ہیں۔ یہاں سے مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ رب العالمین کے مقبول بندوں کے آستانوں پہ اللہ کے حضور کی ہوئی دعا اللہ قبول کرتا۔ ہم ایسے نہیں چلے جاتے، ان کو پتہ نہیں ہے وہ کیا دے سکتے ہیں، اس بحث میں نہ پڑھ۔ میں ایک حدیث پاک بتا ترجمہ صرف کر دیتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ جب مانگنے والا ایمان والا ہوتا ہے نا، اس کے لیے 3 حکم ہوتے ہیں، 3 حکم۔ پہلا حکم یہ ہوتا ہے نم کا نامت العروس، نم کا نامت العروس، اسے مرنے کا نہیں کہا کہ مر گیا ہے، کھا سو جا، جیسے دلہن سوتی ہے۔ اور ساتھ دوسرا حکم
اس کے لیے جنت کا بستر ملے گا. جنت کا اگر قبر میں مر گیا مٹی میں مل گیا ہے تو قبر والے کے لیے بستر کیوں بچھایا جا رہا ہے؟ اور تیسرا حکم، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو، خوشبودار ٹھنڈی ہوا سے آتی ہے. اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے اگر اس موضوع نہیں ہے، وگرنہ اگر قبر والے مر گئے ہوتے، واقعی تم بھی سچے ہو، تمہارے مر گئے ہیں، تمہارے اگر مر گئے ہوتے قبر والوں کو سلام دینے کا حکم نہ دیا جاتا. السلام علیکم یا اہل القبور. قبر والے اگر نہ ہوتے، مر گئے ہوتے، نہ سنتے ہوتے، تو پھر السلام علیکم یا اہل القبور کا حکم ہے. سورہ مریم 16واں پارہ، سورہ مریم 16واں پارہ جی، آیت نمبر ہے جناب 19. قال انما انا رسول ربک لہب لک غلاما زکیا. آیت نمبر 19 سورہ مریم 16واں پارہ. قال انما انا رسول ربک لہب لک غلاما زکیا. جناب جبرائیل امین آئے، روح الامین آئے، آ کر کہا جناب مریم سے لِأَهَبَ لَكَ، میں تمہیں دیتا ہوں لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں پاکیزہ بیٹا دیتا ہوں. انما انا رسول ربک لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں لہٰذا لا کے میں تمہیں دیتا ہوں. قرآن کریم وقت 1 منٹ باقی ہوگی، میں چلتے ہیں سورہ کاف میں. یہ انشاءاللہ پھر کس وقت پورا موضوع عرض کروں، میں ابھی ایک آیت پڑھی ہے. چلتے ہیں سورہ کاف میں جناب. آیت نمبر ہے 82، 16واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، پہلا رکوع ہے جی. قرآن میں اس لیے بتاتا ہوں، کبھی گھر جا کر بھی قرآن کھول لیا کر. ہم تو خیر مرے ہوئے واسطے بھی قرآن کوئی نہیں پڑھتا، اللہ کی مہربانی ہوگی. اب تو کوئی مر جائے نا، پہلے کہتے مرے ہوئے پہ قرآن خوانی، اب وہ بھی ختم ہو گئی. اب بس شوں شان رہے گی، پھونک پھاں رہے گی، بس ماں کی شان سنا دے گل مکی، بس بات ختم. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. جناب خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً ایک پورا جمعہ درکار ہے، میں اس کے آخری حصہ عرض کرنے لگا ہوں. آیت نمبر 82 سورہ کاف پر 16واں پارہ، پہلا رکوع، پہلا بیت. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. جناب موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام جا رہے ہیں اور جناب خضر نے دیوار کو سیدھا کر دیا. دیوار گر رہی تھی، اس کو دیوار گر رہی تھی، سیدھا کر دیا. الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہا دیوار کو وَكَانَ أَبُوهُمَا كَنزٌ لَهُمَا، کہا اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے. اور ہوش لے، عقل کا علاج کرا. جو کہتا ہے نبی کو پتہ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ جناب خضر کو بھی پتہ تھا دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے. قرآن پر وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، ان کو یہ بھی پتا تھا یہ 2 یتیم بچے ہیں. یہ بھی پتا تھا خضر کو یتیم بچے ہیں. یہ بھی پتا تھا ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک تھا. کہاں تمہیں عقل تمہاری مری ہے؟ پڑھ قرآن. خضر کو پتا ہے کہ یہ 2 یتیم بچوں کے گھر کی دیوار گرتی جا رہی ہے. بچوں کا باپ بڑا نیک تھا. دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے. گرتی دیوار کو جناب خضر سیدھا کر دے. خضر کو پتا ہو، مصطفیٰ کو پتا نہ ہو.
جناب خضر علیہ السلام کو پتا ہو دیوار کے نیچے کیا ہے؟ قرآن ہے نا، تو اب ترجمہ ایک بتائیے، گھر کیا کر ترجمہ دیکھ لیں۔ میں باپ ان کا نیک تھا۔ کسی کا نیک باپ ہو اس کا فائدہ اس کی اولاد کو بھی ہوتا ہے، اولاد کی اولاد کو بھی ہوتا ہے، اس کے ہمسایوں کو بھی ہوتا ہے، اس کے رشتہ داروں کو بھی ہوتا ہے۔ نیک کا فائدہ اتنا ہوتا ہے، اس کے اڑوس پڑوس والے بھی اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی چھینٹیں جو پڑتے ہیں، لگائی خوشبو آپ نے ہے، آپ مجھے بھی رہی ہے۔ اب یہ آیات باقی ہے، میں نے ابھی بتانا تھا، انشاءاللہ وقت ہو گیا نا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت اس میں ہے کہ اس کے اندر جو چھپا ہوا خزانہ تھا اس میں سونے کی تختی تھی ایک، جس کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، جس میں 5 چیزیں انہوں نے لکھی تھی۔ میں انشاءاللہ پھر کسی وقت اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نالین اقدس سے لگنے والی مٹی کے صدقہ میں اللہ مسلمانوں پہ کرم فرمائے۔